السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 242 سے۔ مفہوم یقین کو اچھی طرح سے ازبر کریں۔ یقین خوشبختی کی راہ اور درجات عالیہ کے حصول کا واحد ذریعہ ہے اور تمام بزرگان دین کا مطلوب و مقصود ہے۔ یقین پروردگار عالم کی جانب سے ایک نور ہے جس سے دل روشن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حق و باطل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان حق کو تسلیم کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا معتقد ہو جاتا ہے، اور جب کسی شخص کے دل میں نور یقین موجود ہو تو وہ باطل کے ہزار شکوک و شبہات سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں تو اسے آگ پر یقین ہوگا۔ اب اگر اس شخص کو کوئی لاکھ بار بھی کہے کہ آگ روشن نہیں ہے تو وہ اس کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ یہی حال صاحب یقین مومن کا ہے۔ اگر اسے شیطان لاکھ دھوکہ دینا چاہے تو پھر بھی وہ اس سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا اور وہ راہ حق سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا۔ لوازم یقین ضروری ہیں۔ یاد رکھیں، جس کے قلب میں نور یقین ہوگا تو اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوگا۔ اس حقیقت کو ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کچھ فاصلے پر بیٹھا ہو اور اسے دکھائی دے کہ اس کی گھر کو آگ لگ گئی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں تو وہ شخص اپنے ہر کام کو چھوڑ کر آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑے گا، اور اگر دھواں اس کے گھر میں سے بلند ہوتا رہے اور وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ٹس سے مس تک نہ ہو تو اس کے متعلق ہر شخص کہے گا یہ شخص یا تو بالکل احمق اور غافل ہے، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کو اپنے مکان کی آتی زدگی کا یقین نہیں ہے، ورنہ وہ یوں چپ چاپ کبھی نہ بیٹھتا۔ اسی طرح سے صاحب یقین کے متعلق بھی کہا جائے گا کہ جسے دوزخ کے شعلوں کا یقین ہوگا تو وہ خاموشی سے بیٹھا نہیں رہے گا بلکہ انہیں بجھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اگر وہم و غفلت یقین پر غالب نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کا یقین ہوتا ہے مگر وہم اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یوں انسان یقین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اس حقیقت کو اس مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک کمرے میں دو شخص رہتے ہیں اور اتفاق سے ان میں سے ایک شخص رات کے وقت مر جائے اور دوسرا شخص اس کمرے میں اکیلا رہ جائے، تو وہ شخص اس کمرے میں خوف اور وحشت محسوس کرے گا، حالانکہ اس میں خوف زدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک زندہ شخص تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے مگر مردہ سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس مثال سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قوت وہمہ عقل پر غالب آ گئی اور اس نے یقین کے تقاضے یعنی مردہ سے نہ ڈرنے پر عمل پیرا نہ ہونے دیا۔ اسی طرح سے ایک مومن کو چاہیے کہ جب وہ مرتبہ یقین پر فائز ہو جائے تو اسے یقین پر غفلت اور وہم کو غالب نہ ہونے دے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابو حمزہ صومالی کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے صرف یقین کے حصول کی درخواست کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پروردگار مجھے یقین صادق عطا فرما، یعنی ایسا یقین عطا فرما جس کے آثار و لوازم بھی اس کے ہمراہ ہوں۔ صفات خدا پر یقین کا تقاضا۔ صفات خدا پر یقین کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ مثلاً جسے یہ یقین ہو کہ خدا دانا و بینا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرے، اور جس شخص کو خدا کی قادر المطلق ہونے کا یقین ہوگا
اس یقین کے تقاضے میں اس شخص میں صفت توکل پیدا ہوگی، اور جس شخص کو خدا کے رزاق ہونے کا یقین ہوگا تو وہ رزق کے متعلق پریشان نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا کی تقدیر اور تدبیر پر یقین ہو وہ اس بات پر بھی یقین ہو کہ پروردگار عالم کے تمام فیصلے بندوں کی مصلحت پر مبنی ہیں، تو اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں صبر و رضا، تسلیم و تخفیض کی صفت پیدا ہوگی، اور اس یقین کی وجہ سے انسان حرص و بخل کو چھوڑ دے گا۔ یہی حال باقی صفات پر یقین کا ہے۔ ہر صفت پر یقین کا ایک نہ ایک تقاضا ہے۔ مقام شرائع صدر نور خدا کا مظہر ہے۔ قرآن مجید کی چند مقامات پر اس نور یقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کو شرع صدر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے اور 39 میں، یعنی کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد خداوندی، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دے دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان میں سے نہ نکل سکتا ہو۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ، پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ و دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو، اور اسی طرح بے ایمانوں پر کثافت کو مسلط کر دیتا ہے۔ شرع صدر کی علامات۔ مجموع بیان میں اس آیت کی تفسیر یوں وارد ہوئی ہے، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرع صدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ایک نور ہے جسے وہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، آخرت کی طرف رجوع اور دنیا پرستی سے دل کو خالی رکھنا اور موت آنے سے قبل موت کی تیاری کرنا، یعنی توبہ اور اخلاص عمل کو بجا لانا۔ کیا انسان مجبور ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوری یقین اور شرع صدر اور ہدایت خدا کی طرف سے ہے، اور تاریکی اور سینے کی تنگی اور کافر کی گمراہی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس بات سے ممکن ہے کہ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو کہ اس سے عقیدہ جبر کا اثبات ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ جبر کو درست مان لیا جائے تو پھر مومن لائق مدح نہیں رہتا اور کوئی کافر قابل مذمت نہیں رہتا، کیونکہ مومن کی ہدایت اللہ کی جانب سے ہے اور کافر کا کفر بھی خدا کی طرف سے ہے۔ علاوہ ازیں عقیدہ جبر کو تسلیم کرنے سے ایک قباحت یہ بھی لازم آتی ہے کہ خدا کافروں کو خود گمراہ کرتا ہے، اور یہ خلاف عدل ہے، جبکہ انسان کا وجدان قطعی اور عقل شرعی اور نقلی دلائل اس کے خلاف ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہدایت کا مختصر مفہوم بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عقیدہ جبر صحیح نہیں ہے۔ تکوینی ہدایت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کی رہنمائی عطا فرمائی، نمبر 1 تکوینی ہدایت، نمبر 2 تشریعی ہدایت۔ تکوینی ہدایت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کے ہدف کمال تک پہنچنے اور ان کی خاصیت کے ظاہر کرنے
اور انہیں ان کے نفع نقصان اور اپنی جان محفوظ رکھنے کی فطری ہدایت عطا کی ہے، اور یہ ہدایت ان کی فطرت میں موجود ہے۔ اگر آپ جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس کے اگنے اور اپنے وقت پر تیار ہونے کو مد نظر رکھیں اور حیوانات کی زندگی کا مشاہدہ کریں اور ان کے توالد اور تناسل اور رہائش اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کریں، تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ خداوند عالم نے انہیں ان امور کی فطری صلاحیت عطا کی ہے۔ اس کے لیے آپ شہد کی مکھیوں کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو ہدایت تکوینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس تکوینی ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50۔ یعنی خدا وہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو ان کی مناسب حال، شکل و صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی، یعنی ہر جاندار کو اس کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ارشاد باری تعالیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، جس نے اندازہ کیا اور ہدایت فرمائی۔ ہدایت تشریحی عامہ اور خاصہ۔ ہدایت کی دوسری قسم ہدایت تشریعی ہے، اور ہدایت کی اس قسم کا تعلق ایسے امور سے ہے جو انسان کے ارادے اور اختیار کے دائرے میں ہیں اور جن کی وجہ سے انسان کی اخروی زندگی درست ہو سکتی ہے۔ ہدایت تشریح کے ضمن میں اعتقاد حقہ اور نیک اعمال اور امر و نہی اور قیامت اور قیام اور ثواب و عقاب شامل ہیں۔ ہدایت تشریح کی پھر دو قسمیں ہیں، ہدایت تشریح عامہ، ہدایت تشریح خاصہ۔ ہدایت تشریح عامہ، ہدایت تشریح سے مراد سعادت اور نجات کی راہ دکھانا۔ ہدایت عامہ کا مقصد صرف راستہ دکھانا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے اس مثال سے ہم آپ پر واضح کرتے ہیں۔ ایک مفلس اور مستحق شخص کسی سخی کی تلاش میں ہو جو اس کی مفلسی کا مداوع کر سکے اور اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کر سکے۔ آپ نے اس مفلس شخص کو ایسے ہی کریم اور سخی کی نشاندہی کر دی، اور آپ نے اسے اس سخی کے گھر کا پورا پتہ سمجھایا اور اس کی ملاقات کے اوقات بھی بتا دیے۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اس مفلس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے پتے پر جائے اور اس کریم سے ملاقات کرے۔ اسی طرح کی رہنمائی کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ ہدایت تشریح خاصہ۔ ہدایت خاصہ صرف راہ دکھانے والے کو نہیں کہا جاتا بلکہ منزل پر پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ آپ مفلس کو راستہ بتانے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سخی کے پاس لے جائیں تو اس ہدایت کو ہدایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ دکھانے کو ہدایت عامہ اور منزل پر پہنچانے کو ہدایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ فطرت کے تقاضے، انبیاء اور آسمانی کتابیں ہدایت عامہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطری ہدایت عطا فرمائی، پھر اس فطری ہدایت کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کو بھیجا تاکہ بندوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اعتقادات حقہ اور نیک اعمال کی تخصیص رکھی، پھر فطری الہام کی تشریح کے لیے اللہ نے انبیاء روانہ کیے اور کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3، 7 اور 6 میں بیان ہوتا ہے،
بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ اسی طرح اس مفہوم کو ان لفظوں سے تفسیر کیا گیا، یعنی ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ ہم نے انسان کو خیر و شر کے راستے دکھا دیے ہیں، اب خود انسان پر منحصر ہے کہ وہ خیر کے راستے پر گامزن ہوتا ہے یا شر و فساد کے راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ ہدایت کی اس قسم میں تمام انسان مساوی ہیں، اور اللہ نے تمام انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے، اور اتمام حجت کے بعد جن لوگوں نے راہ نجات و سعادت کو چھوڑ کر ضلالت و تاریکی کی راہ کو اپنایا، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے افراد جن میں عقل و فکر کی کمی ہے اور وہ اس ہدایت سے اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے محروم رہے، اور ایسے افراد جن تک یہ پیغام سرے سے نہیں پہنچا، وہ معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے انہیں عذاب نہیں دے گا اور انہیں اپنی رحمت واسعہ میں جگہ مرحمت فرمائے گا۔ متضعفین کے مذکورہ دونوں گروہ جاہل قاصر ہیں، اسی لیے وہ معذور ہیں، لیکن جن افراد نے جان بوجھ کر ہدایت الہی کو قبول نہیں کیا تو وہ جاہل مقصر ہیں، ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس تمہید کے بعد ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کافرین، ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، تو اس سے مراد ہدایت عامہ نہیں بلکہ ہدایت خاصہ ہے، اور ہدایت خاصہ کا تعلق عدل کی بجائے فضل الہی سے ہے۔ ہدایت خاصہ ہدایت عامہ کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص فطری ہدایت کے بعد پروردگار عالم کی ہدایت عامہ کو قبول کرتے ہوئے ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و الطاف کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات سے اسے مالا مال کرتے ہوئے ابلیسی وسواس سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخر کار وہ منزل آ جاتی ہے جب اس کا دل نور یقین سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی شخص ہدایت فطری اور ہدایت عامہ کو ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اسے اپنی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے، اور یوں وہ شخص کفر و شرک کے اندھیروں میں غوطے کھانے لگ جاتا ہے، اور ایسے شخص کو حق دکھائی نہیں دیتا اور اس میں حق کے متعلق جستجو بھی باقی نہیں رہتی، اور اس کا دل شیطانی وسواس کا مرکز بن جاتا ہے۔ خدائی اضلال و ہدایت سے یہی مقصود ہے۔ اسی مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا۔ اللہ صاحبان ایمان کو قول ثابت کرنے کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ، جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری، جو خدا پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری، جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرور ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر
125 میں ارشاد باری تعالیٰ، پس جسے خدا ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ حق تسلیم کرنے کے فوائد اور چھوڑنے کے نقصانات۔ ان تمام آیات اور ان جیسی دیگر آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اضافہ ایمان، نور یقین اور شرح صدر اور دیگر توفیقات الہی غرض یہ کہ ہدایت خاصہ ہمیشہ ہدایت عامہ کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص ہدایت عمومی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اسے یہ تمام نعمات میسر آ جاتی ہیں۔ ہدایت عامہ قبول نہ کرنے کے نتیجے میں انسان تنگی سینہ، تاریکی دل، اندرونی اضطراب اور شیطانی وسواس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور حق کے انکار اور اسے تسلیم نہ کرنے کی صورت میں اضلال الہی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں، اس سے گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 74، اللہ اس طرح سے کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 67، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 107، کافروں کے لیے بڑے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری، بے شک اللہ جھوٹے اور زیادہ ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان تمام آیات یہ جو ہم نے بیان کی 7 آیات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت خاصہ اور بندے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا کسی سبب کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہدایت خاصہ کے لیے جب تک انسان میں حقیقی طلب اور سچی طلب نہ ہو اس وقت تک اس ہدایت سے آدمی محروم ہی رہتا ہے۔ ہدایت خاصہ کے حصول کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان فطری ہدایت اور ہدایت عامہ کو قبول کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہدایات کی اعلیٰ قسم کے لیے آمادہ کرے۔ حصول مقصد کے لیے تحلیہ، ذکر و فکر کی ضرورت ہے۔ بیماری یہ شک کے علاج کے ضمن میں ہم نے تخلیہ اور تحلیہ اور ذکر و فکر کی سفارش کی تھی، اور یہاں بھی ہم یہی عرض کریں گے کہ چاروں عناصر ہدایت خاصہ کے بلند ترین مقام کے حصول کے لیے انتہائی ممدوح و معاون ہیں، اور یہ عناصر نور یقین اور اس کی اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم کا اصول ہے کہ ہر شخص کو اس کا مطلوب ضرور عطا کرتا ہے، البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اس کے مقدمات کو خود فراہم کرے اور حصول مقصد کی استعداد بیدار کرے، تو اسے اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو شخص ہدایت کے درجات کا طالب ہو تو اللہ اسے درجات ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اور جو شخص اپنی پستی کی وجہ سے گمراہی کے درکات کا طالب ہو تو اسے درکات ضلالت ہی نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کی توجہ کی طالب۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ، ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی دنیا طلب اور آخرت طلب سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ
کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور جہنم میں سے جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ کن چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے؟ اس باب کے متعلق ہم حصول یقین کے لازمی ہونے اور عظمت یقین اور مراتب یقین کا تذکرہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس بحث میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ یقین صادق اور کامل ہونا چاہیے تاکہ اس کا نور پورے دل کو منور کر سکے اور اس کے آثار دل میں آشکار ہو سکیں۔ اس مقام پر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یقین کن چیزوں پر کیا جائے۔ اس کے لیے ہماری گزارش یہی ہے کہ ان تمام امور اعتقادیہ پر یقین رکھنا چاہیے جو قرآن مجید اور سنت قطعی سے ثابت ہیں، اور اس کتاب میں ان امور اعتقادی کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ البتہ اس مقام پر ہم اپنے محترم سامعین کے لیے ان امور کی ایک جامع فہرست پیش کریں گے۔ نمبر 1، توحید ذاتی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کائنات کے خالق و مالک کی ذات واجب الوجود پر یقین رکھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی یقین رکھے کہ تمام مخلوقات صرف اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کی وجہ سے سلسلہ ممکنات قائم ہے، اور ذات حق کی وحدانیت پر یقین رکھنا اسلام کی اساس ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری، تمہیں جان لینا چاہیے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، توحید صفاتی۔ اس کے ساتھ انسان کو ذات حق کی صفات کمالیہ پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اور صفات کمالیہ میں علم، سننا، دیکھنا، کلام کرنا اور ازلی و ابدی ہونے جیسی صفات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی تمام صفات جن کا تعلق پروردگار عالم کے علم و قدرت سے ہو، وہ تمام کے تمام عین ذات ہیں۔ صفات خداوندی کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ چند آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ترجمہ، وہ تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 6، سورہ حدید کی آیت نمبر 2، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 164، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ مقصد یہ کہ اللہ نے حاسہ زبان کے بغیر کلام کو درخت میں سے پیدا کیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ انسان میں جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سب کی سب اس کی عطا کردہ ہیں۔ چند آیتیں آپ کے سماعتوں کی نظر۔ سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری، پھر ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 4، اللہ نے انسان کو بولنے کی تعلیم دی۔ بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیات اور اس کے تمام مراتب حی بالذات کی عطا کا پرتو ہیں، اور توحید صفاتی کے ضمن میں انسان کو اس عقیدے پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق میں جتنا بھی نقص اور ضعف ہے، خالق اس نقص اور ضعف سے منزہ اور مبرہ ہے۔ مثلاً خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، وہ مرئی نہیں ہے، یعنی حاسہ چشم سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہے، وہ لامکاں ہے، بلکہ خالق مکان ہے، اور وہ محل حوادث نہیں ہے، اس پر مختلف حالات طاری نہیں ہوتے،
اور وہ ہر طرح کے احتجاج و ضروریات سے پاک و منزہ ہے۔ اور صفات کے متعلق یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ ذات حق کی صفات لامحدود ہیں، ذات حق کی صفات لامحدود ہیں۔ اسی لیے خدا کی قدرت کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کی قدرت و طاقت فلاں حد ہے اور فلاں اندازے تک ہے۔